پڑھ کر یہ ظلم، جبر، بربریت اور کیا بن جاتا ہے، یعنی وحشیانہ سلوک بن جاتا ہے. بالکل بالکل ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کا تو دنیا میں بھی خمیازہ بھگتیں گے یقیناً، آخرت میں تو بچ کے جائیں گے ہی نہیں کہیں. دیکھیں اللہ قرآن کریم کے اندر صرف آپ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں جب وہ سورہ المعون پڑھتے ہیں، آپ اس کے اندر بھی دیکھیے سورہ المعون کی آیت نمبر 3 دیکھیے، وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو کھانے پر اس کے مسکین کے کھانا کھلانے پر، مسکین کو کھانا کھلانے پر حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اکساتا نہیں ہے، یہ تربیت نہیں کرتا لوگوں کی، خود بھی بیٹھا رہتا ہے اور لوگوں کو بھی یعنی اس کی تلقین نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جی کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے. جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا جو بتائی ہے، صرف میں آیات کے حوالے سے بتاؤں گی. سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 اگر پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذوہ فغلوہ، اس کو لے جاؤ اور اس کو جو ہے نا اسے توق سے باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعوہا 70 ذراعا، پھر ایک ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، تو کیا کر دو، فسلکوہ، تو اس کو باندھ دو. یعنی اس سے 70 ہاتھ لمبی جو زنجیر ہے اس کے اندر اس کو باندھ دیا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ باندھ کے کہاں ڈال دیا، جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ قرآن کی آیات ہیں. یہ نتیجے میں یہ سب کچھ ان کو بھگتنا پڑے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت. دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور آخرت میں بھی، اس چیز کو پلیز پروفیسر صاحب آپ تفصیل سے یہاں پر بیان کیجئے گا. ناظرین ایک مختصر سا بریک ہمارے آپ کے درمیان ہے، کہیں مت جائیے گا، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا